کیا آپ جانتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑا کر اپنی زندگی تباہ کر لیتے ہیں اور کچھ ہی انہی کی عزت کر کے دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے اور پھر آہستہ آہستہ ان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے پیارے بندوں کی عزت کرتے ہیں، ان کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ ان پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی انہیں سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، جہاں ہم ایک ایسی سبق آموز کہانی سنیں گے جو آپ کی سوچ بدل کر رکھ دے گی۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں کی قدر نہ کی اور پھر ان کا کیا انجام ہوا، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ جو لوگ اللہ والوں کی عزت کرتے ہیں اللہ انہیں کیسے نوازتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بنت حمد چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید کی سورہ یاسین کی 13ویں آیت سے ایک بستی کے لوگوں کی داستان شروع ہوتی ہے جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی بات نہیں مانی اور ہدایت کے راستے پر آنے کی بجائے گمراہی کے راستے پر اڑے رہے، اور خدا کے نیک بندوں کو جو ان کی نجات کا پیغام لائے تھے مارا پیٹا اور قتل کر دیا۔ پھر خدا نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ اصحاب قریہ بستی والوں کی داستان کچھ اس طرح سے ہے۔ انطاکیہ نامی شہر میں گمراہ اور مشرک لوگ زندگی بسر کرتے تھے۔ گناہوں اور شیطانی وسوسوں کی وجہ سے ان کے دل بالکل سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ حضرت عیسیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے 2 افراد کو بھیجا۔ جب یہ دونوں شہر کے قریب پہنچے، انہوں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو بھیڑیں چرا رہا تھا۔ یہ دونوں اس بوڑھے کے پاس گئے، سلام کیا اور اس سے خیریت پوچھی۔ اس نے بھی خوش ہو کر ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا، میرا نام حبیب ہے۔ آپ لوگ یقیناً کافی دور سے آئے ہیں، اگر ہو سکے تو اپنا تعارف کروائیں۔ ہم دونوں کو نبی خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس مہربان خدا کی عبادت کرنے کی ہدایت کریں اور بتوں کے آگے سر جھکانے سے منع کریں۔ کیا آپ کے پاس کوئی نشانی ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہاں، ہم لوگ خدا کی مدد اور اس کی اجازت سے بیماروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اندھے ہیں ان کی آنکھوں کو روشنی عطا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ برس کے مریض ہیں ان کو بھی شفا عطا کر سکتے ہیں۔ واقعی یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے جو کئی سال سے بیمار ہے اور ڈاکٹر اس کا علاج کرنے سے عاجز ہیں۔ تو پھر جلدی کرو اور ہمیں اپنے گھر لے چلو۔ وہ دونوں حبیب کے گھر گئے۔ اس کے لڑکے کو دیکھا، خدا کا ذکر اور دعا کرتے ہوئے اس کے چہرے اور جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ خدا کے حکم سے حبیب کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور انہیں خدا کے حکم سے بہت سی بیماریوں کو شفا عطا فرمائی۔ بعض لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا۔ لوگ بھی ان کی باتوں میں آ کر ان کے مخالف ہو گئے اور انہیں شہر چھوڑنا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ دوسرے لوگوں کو اس بستی کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے پھر مخالفت کی، انہیں جھٹلا دیا اور کہنے لگے، کوئی انسان نبی یا پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جواب دیا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ہم آپ کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے۔ ان لوگوں کے دل گناہوں، بت پرستی اور شیطان کی پیروی کی وجہ سے سیاہ ہو چکے تھے اور حق بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں سے کہا، ہمیں آپ پر شک ہے۔ اگر آپ نے پھر ایسی بات کہی تو ہم آپ کو پتھروں سے زخمی کر دیں گے اور سخت سزا دیں گے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، آپ لوگ گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ بات اس زمانے کے بادشاہ کو بھی معلوم ہوئی جو ایک بت پرست اور گھمنڈی انسان تھا۔ اس نے حکم دیا، ان کو میرے پاس لایا جائے۔ انہیں بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ کس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے نبی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں تاکہ تمہیں اس خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دے جو دیکھنے والا، سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور ان بتوں کی پرستش سے منع کریں جو نہ کچھ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں۔ کیا ہمارے خدا کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ ہاں ہے، وہی خدا جس نے تم کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو پیدا کیا جن کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو۔ بادشاہ غصے سے لال ہو گیا۔ ایک زوردار آواز میں چلایا، ابھی تم گستاخوں کو سزا دیتا ہوں۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں رسیوں اور زنجیروں سے باندھ کر لے جاؤ اور سب کے سامنے سزا دو اور پھر بت خانہ میں قید کر دو۔ لوگ ان کی کرامات اور معجزہ کو دیکھ چکے تھے، لیکن پھر بھی انہیں قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حبیب جو کہ پہلے ہی دن ان پر ایمان لے آیا تھا، لوگوں کے درمیان آیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے لوگو، خدا کی پیروی کرو اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے بندوں کی بات مانو۔ انہیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، یہ صرف اور صرف تم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے آئے ہیں۔ ذرا سوچو، میں کیسے اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور آخر میں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے؟ میں کیسے ان چیزوں کی پرستش کروں جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان؟ اگر کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ بت میرا دفاع کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں ان کے خدا پر ایمان لے آیا ہوں۔ شہر کے لوگوں نے حبیب کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اسے بھی سخت سزا دے کر شہید کر دیا، لیکن حبیب کی آواز اسی طرح گونجتی رہی، کاش کہ یہ لوگ جانتے خدا نے کس طرح مجھے انعام دیا اور کس طرح ہمیشہ کے لیے سر بلند ہو گیا۔ اس شہر کے لوگوں نے خدا کے ان بندوں کی بات نہ مانی۔ کچھ مدت کے بعد خدا کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان کا پورا شہر جل کر راکھ ہو گیا اور انہیں کچھ پتہ بھی نہ چل سکا۔ ہاں دوستو، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو خدا کے بھیجے ہوئے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی بات نہیں مانتے، لیکن جو لوگ حبیب کی طرح ان کی بات سنتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہتے ہیں اور ان پر خدا کا لطف و کرم ہوتا رہتا ہے۔ وہ زندگی میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی سکون سے رہتے ہیں۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی عزت کرنا صرف ایک اچھا عمل نہیں ہے بلکہ کامیابی کی کنجی ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ خود نقصان میں رہتے ہیں، اور جو ان کی قدر کرتے ہیں اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اس کہانی سے کیا سبق سیکھتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔